السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر و سیرت کی چوتھی کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع پڑھیں گے، اور سیرت کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے پہلے کے واقعات اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے آ جانے کے بعد کی زندگی کو پڑھیں گے۔ چلیں اب تفسیر کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی دو انبیاء کرام کا تذکرہ آئے گا، اور دو ان انبیاء کرام کا تذکرہ آئے گا جو کہ اولو العزم انبیاء ہیں۔ بڑے 5 پیغمبروں میں سے 2 انبیاء کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں آئے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید کے جتنی آیات ہیں ان کو 5 مضامین کے تحت لایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیات 5 مضامین سے تعلق رکھتی ہوتی ہیں۔ وہ 5 مضامین کیا ہیں؟ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 وعد و وعید، جسے آپ خوشخبری سنانا اور ڈرانا دھمکانا بھی کہہ سکتے ہیں، اور نمبر 5 قصص الانبیاء، انبیاء کے واقعات۔ اور انہی واقعات میں اگر جو ہے قوم کی ہر دھرمی اور انبیاء کے مسائل کا بیان ہو تو اسے مفسرین کرام انباء اور رسل کہتے ہیں، انباء اور رسل۔ اس بات بھی ہمارے تفسیر کے درس کے حوالے سے یاد رکھیں کہ چونکہ ابھی تفسیر کی کلاسوں کا آغاز ہے، تو اس پہ جب بھی کسی نبی کا پہلی مرتبہ تذکرہ آئے گا تو وہ تذکرہ طویل ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ ان نبی کے بارے میں وہ کہاں جو ہے جغرافیائی لحاظ سے بھی کہاں پر جو ہے ان کا محل وقوع تھا، قوم کون سی تھی، کہاں کی تھی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ بھی کی جائیں گی۔ لہٰذا غور سے سنیے گا اور اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیے گا۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ جو ہے 2 اولو العزم انبیاء کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے ہمارے پہلے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہاں بھیجے گئے؟ 2 نہروں کے درمیان، ان کو کہتے ہیں بین النہرین، بین النہرین، یعنی دجلہ اور فرات کی 2 قوموں کے درمیان جو کہ عراق کے اندر آتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے، وہاں ان کی قوم تھی، اور اس قوم کے اندر کیا بیماری تھی یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 5 بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو قوموں میں پائی جاتی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ سخت ترین بیماری جو اس قوم میں پائی جاتی تھی وہ کفر و شرک کی تھی۔ اس کی انتہا کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس کے بعد سارے 900 سال تک قرآن بیان کر رہا ہے کہ دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان سے یہ قول ملتا ہے کہ ان کی عمر کل 1050 سال تھی، اور جو ہے 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، سارے 900 سال تک جو ہے وہ دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف مختلف انداز سے لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ وہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، صرف یہی نہیں کہ مانتے نہیں تھے بلکہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے اور عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ یہ انتہائی سخت ہوتا ہے دوستوں کہ ایک آدمی جو ہے نا صرف ایک تو ہے کہ بات کو نہ مانے، اور ایک یہ ہے کہ بات مانے بھی نہیں اور سامنے جو ہے داعی کے ساتھ برا سلوک کرے۔ تو یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے جس سے ہم سب نے بچنا چاہیے۔ تو نبوت سارے 900 سال تک دعوت دیتے رہے، اور پھر کتنے لوگ ایمان لائے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، ان کی تعداد 80 بیان کی جاتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نبی بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے طرف، وہ وہاں پر سارے 900 سال رہے، پھر ان
اس قوم پر طوفان آیا، سمندری طوفان آیا، اور وہ قوم ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی، کشتی میں جو لوگ موجود تھے ان کو نجات دی، اور انہیں ہم نے جہاں والوں کے لیے نشانی اور عبرت بنا دیا۔ دیکھیے گا، بات دیکھیے گا کہ اس قوم کو ظالم کہا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ کس پر ظلم کرتے تھے؟ اللہ پہ ظلم کرتے تھے؟ جو ہے کس پہ ظلم کرتے تھے؟ دین پہ ظلم کرتے تھے؟ نہیں، دین تو ظلم سے پاک ہے، اللہ پر ان کی طاقت نہیں چلتی۔ کس پہ ظلم کرتے تھے؟ اپنی ذات پہ ظلم کرتے تھے۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی نسل کو برباد کر رہا ہوتا ہے اور انہیں تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لگاتار دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کو سمجھاتے بجھاتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، شرک چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ ہی سے مانگو، یہ جو تم چرواہے چراتے ہو، یہ جو تم نظر و نیاز کرتے ہو، جو اس زمانے میں بھی تھا، اس وقت یہ سب نہ کرو۔ اب بعض مرتبہ خود ہی بتوں سے محبت ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ بے جان چیزوں کو بت بنا لیتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی اچھا بزرگ آدمی گزرتا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کا بت بنا کے رکھ دیتے ہیں، پھر بعد میں پہلے تعظیم مقصود ہوتی ہے، بعد میں اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب ناجائز ہے، سب ناجائز ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کو پکارنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ یہ قوم ہٹ دھرمی پہ اتر آئی، نوح علیہ السلام کو ستاتی رہی، نوح علیہ السلام بیزار ہو گئے، بددعا کی، اور پھر ہوا یہ کہ اللہ کا حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، کشتی میں اپنے ساتھ ایمان والوں کو سوار کرو، اور ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں سوار کرو، اور جو ہے پھر دیکھو یہ کشتی اللہ کے حکم سے چلے گی اور تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ خشکی کے اندر یہ کشتی بنائی گئی تھی، لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ خشکی میں تم نے کشتی بنائی ہے، پانی یہاں کہاں سے آئے گا، یہاں کوئی اتنا پانی کا تصور نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانے، اور پھر اللہ کا عذاب آیا، آسمان سے پانی برسا، زمین ابل پڑی۔ کتنا گہرا پانی، کتنا زیادہ پانی آیا تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ عراق سے ایک پہاڑی سلسلہ چلتا ہے، اور ترکی اور ارمینیا بھی اس پہاڑی میں بھی وہ پہاڑی سلسلہ جاتا ہے، بڑا طویل پہاڑی سلسلہ ہے، اسی پہ یہ جودی کی چوٹی موجود ہے جو اب فی الحال ترکی کے علاقے میں پائی جاتی ہے، اور 1800 میٹر بلند یہ چوٹی ہے، انتہائی زیادہ بلند ہے، اور اس جودی کے قریب بھی کوئی پانی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ سیلاب آیا جس نے قوم نوح جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے، اور قوم نوح کو غرق کیا، اور ساتھ میں پوری دنیا پر یہ سیلاب حاوی ہوا، یہی دو باتیں کہی جاتی ہیں، یا تو یہ سیلاب پوری دنیا پہ حاوی ہوا، سارے لوگ جو ہے اس پہ آ گئے لپیٹ میں، یا یہ آیا ہی انہی کے علاقے میں، لیکن اس وقت دنیا آباد ہی صرف اسی علاقے میں تھی۔ یہ دو باتیں کہی جاتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ جتنی نسل آگے چلی وہ نوح علیہ السلام ہی سے چلی، جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام روانہ، یہ جب عذاب آیا تو وہ کشتی چل پڑی، اور یہ کشتی 1800 میٹر بلندی کی چوٹی پر جودی پہاڑ پہ جا کے جو ہے وہ رکی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ 80 کی تعداد میں تھے، وہ رہ گئے، اور باقی نہ جانے کتنی قوم ہوگی ان کی وہ تہس نہس ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی، مشکل سے ان کے آثار ملتے ہیں، اور باقی ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ اور اللہ پاک نے ایمان والوں کو، توحید والوں کو برقرار رکھا۔
پھر انہی کی اولاد، ویسے جو اور بھی لوگ ایمان لائے تھے، لیکن نسل اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ صرف انہی کہ ان کے 3 بیٹوں سے چلی، جن کے نام سام، حام اور یافس بیان کی جاتے ہیں۔ ایک سے افریقہ والے علاقے آباد ہوئے، جس سے ان کو ابو الاسود کہتے ہیں، اور ایک سے جو ہے یہ گندمی رنگ والے لوگ آباد ہوئے جو ایشیا وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے جو بیٹے ہیں ان کو ابو الاصفر کہتے ہیں، اور ایک اور بیٹے جن سے یہ گورے نسل آباد ہوئی جو یورپ وغیرہ میں پائی جاتی ہے، ان کو ابو الابیض کہا جاتا ہے۔ باقی بھی جو ایمان لائے تو تھے لیکن ان سے نسل نہ چلی۔ ایک اور بیٹے بھی نوح علیہ السلام کے تھے جن کا نام کنعان بتایا جاتا ہے، وہ ایمان نہیں لائے اور بری صحبت کی وجہ سے کفر شرک پر رہے۔ تو آخر میں اللہ پاک سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے نا، یا اللہ پاک جو ہے میرے بیٹے کو جو ہے آپ نے کہا تھا آپ میری بات رد نہیں کرتے، میرے بیٹے کو ایمان کی دولت دے دیں، اس کو میرے پاس لوٹا دیں، لیکن جو ہے حضرت نوح اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، ان کی اہلیہ یہ ایمان سے محروم رہیں۔ پھر جو ہے یہ اللہ پاک نے اس کو نشانی بنایا۔ کس طرح نشانی بنایا؟ بعد کے لوگ انہی کی اولاد سے ہیں، بعد کے لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی اونچائی پر جا کے یہ پہاڑ پہ پہنچے، اور کتنی ہولناکی جو ہے اس منظر میں پائی جاتی ہے جب آدمی غور کرے، سوچے اور جو ہے تدبر کرے کہ کس طرح اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی اور کس طرح یہ کفار دنیا سے چلے گئے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کا تذکرہ 136 مرتبہ ملتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کا تذکرہ 69 مرتبہ ملتا ہے، 69۔ تیسرے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود پایا جاتا ہے، اور ان کا تذکرہ قرآن مجید میں 43 مرتبہ ہوا ہے، 43۔ ایک اور بات بھی میں بتاتا چلوں کہ حضرت 3 القاب ہیں۔ ایک لقب ہے ابو البشر، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے، انسانوں کے باپ، اور ایک لقب ہے سید البشر، یہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اور ایک لقب ہے ابو الانبیاء، انبیاؤں کے باپ، انبیاؤں کے والد، یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں پائے جانے والے انبیاء کرام جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے، جن کی تعداد میں نے بتایا تھا، جن نام کے ساتھ جو انبیاء ہیں ان کی تعداد 25 بنتی ہے، اور اس میں سے ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جو اہل کتاب ابھی ہمارے دور میں پائے جاتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف منسوب ہیں، اور سب ان کا تذکرہ خیر بھی کرتے ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے اپنی دوستی عطا کی تھی اور ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا تھا، خاص دوست، بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کے اور انہوں نے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جن علاقوں میں انبیاء پائے جاتے ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ 4 علاقے ہیں۔ وہ علاقے کون سے ہیں؟ حجاز، عراق، مصر اور شام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں ان 4 علاقوں میں گئے۔ اس کی وجہ شاید یہی ہو کہ اللہ پاک نے ان سے سب جگہوں پہ کام لینا تھا اور سب جگہوں پہ انبیاء آنے تھے،
تو اس وجہ سے ان کو چاروں جگہ سے گزرنا ان کی قسمت میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے مشہور ہیں، اس عراق کے علاقے میں یہ آئے اور ان کے والد جو ہے بت پرست تھے اور آزر ان کا نام تھا۔ چچا کے بارے میں ابھی ایک قول یہ ملتا ہے کہ یہ ان کے چچا تھے۔ بہرحال جو بھی بات صحیح ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ بت پرستی پہ شکار تھے۔ بچپن ہی میں اللہ پاک نے جو ہے انہیں سوچ و فکر عطا کی، پھر ایک مرتبہ انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے انہیں نبوت بھی عطا کر دی، نبی بنے اور اللہ کا جو ہے دین پھیلانے کے فکر میں ہوئے۔ وہاں وقت کے بادشاہ نمرود سے بھی ٹکرانے کا موقع ملا، اس سے زبردست قسم کا مکالمہ ہوا۔ اس نے بولا کہ میں بھی سورج کو مغرب سے نکالتا ہوں، مشرق سے نکالتا ہوں، اور یہ کہا کہ اس نے کہا کہ میں جو ہے اللہ پاک کے بارے میں بتایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ تو نمرود نے بھی ایک بیجا مثال دی کہ وہ بھی جو ہے زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے، اور بالکل بیکار سی مثال تھی۔ اس نے ایک بندے کو جو ہے مارا، لا کر مار دیا، اور ایک کو جو ہے ایک مجرم جس کے لیے پھانسی لکھی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور کہہ رہا تھا میں نے زندہ کیا اور مار دیا۔ یہ تو زندہ کرنا اور مارنا نہ ہوا۔ اسی طرح کہا کہ مشرق سے میں سورج اللہ پاک نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دو، تو وہ حیران ہو گیا۔ بہرحال وہ آخر میں قوم والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ آگ اللہ پاک نے گلے گلزار کر دی۔ وہ بھی بت شکنی میں مبتلا تھے، انتہائی زیادہ سخت ان کا جو ہے موقف تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ وہ بت شکنی کو، بت پرستی کو اور شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ پاک ان کے تذکرے کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم تھوڑی سمجھ رکھو، جانو پہچانو۔ جن کی تم انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ کو چھوڑ کر وہ بت ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہ، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق۔ حضرت شاہ صاحب بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر خلق روزی کے پیچھے ایمان دیتی ہے، یعنی روزی کی خاطر جو ہے اللہ کو ناراض کر دیتی ہے، ایمان کھو بیٹھتی ہے، گناہ کر بیٹھتی ہے۔ تو بتا دیا کہ ان الذين تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، یہ تمہارے لیے روزی کا حق اختیار نہیں رکھتے۔ اگر روزی چاہے فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، تو اللہ سے روزی طلب کرو اور اس کی عبادت کرو۔ عبادت سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ عبادت سبب ہے روزی کا۔ کون کہتا ہے کہ عبادت سے روزی نہیں ملتی؟ عبادت تو سبب ہے روزی کا، اس سے روزی میں کمی نہیں آتی، روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر کرو، شکر سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ الیہ ترجعون، اسی کے پاس تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا ہے، ان کا کیا ہوا؟ ملیا میٹ ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہا ان کا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نبی کا کام تو صرف واضح کر کے پہنچا دینا ہے۔ سب سے پہلے جس نبی کا شرک سے مقابلہ ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور سب سے سخت مقابلہ ان کا کہہ لیں یا ان کے بعد کہہ لیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا۔ وَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح اللہ پاک مخلوق کو پیدا کرتا ہے، دوبارہ پھر لوٹائے گا؟ یہ اللہ پاک کے لیے آسان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی دوبارہ پیدا کیسے کریں گے، تو ہم تو مٹی ہو جائیں گے، قیامت کو نہیں مانتے۔ تو بتا دیا کہ پہلی مرتبہ پیدا کر دیا جب کوئی سیمپل نہیں تھا، تو اب سیمپل آ گیا ہے تو اب دوسرا بنا لینا کیا مشکل ہے؟ ایک موبائل آتا ہے، آپ دیکھتے ہو چائنا والے اس کا کاپی بنا لیتے ہیں، اگر اوریجنل نہ ہے تو کاپی کہاں سے بنے گی؟ تو اللہ پاک دیکھیں، جب اللہ پاک کے لیے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ دونوں برابر ہے، دونوں آسان ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہمارے اعتبار سے کہ پہلی مرتبہ جس نے بنا دیا بعد میں بھی بنا سکتا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
پہلے جو مثال تھی اس کا تعلق عقل سے اور سوچ سے تھا، اور ایک وہ مثال ابھی دے رہے ہیں جس کا تعلق مشاہدے سے ہے کہ جا کر دیکھ لو، کل سیروا فی الارض، جاؤ کہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ امت و امتیوں سے کہہ دیں کہ جاؤ زمین میں دیکھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہو سکتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت جو اپنی قوم سے مخاطب تھے کہہ رہے تھے کہ جا کے دیکھ لو کہ تم اپنی زمین میں چکر لگاؤ، گھومو، فانظروا کیف بدأ، دیکھو کس طرح اللہ پاک جو ہے مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ ان کو جو ہے وجود دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے، جسے چاہتا ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، لوٹ کر تم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست مددگار نہیں ہے۔ اللہ ہی تمہارا دوست ہے، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ زیادہ کسی پر اعتماد اور بھروسہ مت کرو، زیادہ کسی پر جو ہے یقین مت رکھو، سب تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور اگر اللہ پاک چاہیں گے کہ تمہارے سارے دوست تمہاری مخالفت پہ اتر جائیں گے، تمہارے گھر والے تم سے مکر جائیں گے، تمہیں کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اور اگر جب اللہ چاہیں گے تو تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگوں کے دل اللہ کی قدرت میں ہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے لوگوں کے دل، لوگوں کے جذبات۔ اور تم اگر چاہو ساری زمین اور اس کے اندر گھس جاؤ، آسمان پہ چلے جاؤ، وہاں سے اپنی کوئی طاقتیں لے آؤ، ہوائی جہاز تیار کر لو، زمین دوز تم جو ہے کیا نام ہے تم ٹینکر تیار کرو، سب مرین تیار کرو، میزائل تیار کرو، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ تم طاقتور ہوگے، ایمان والے کمزور ہوں گے، لیکن دیکھ لینا کہ ایمان والے غالب رہیں گے اور تم ہار جاؤ گے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ بلند رہتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ پاک ایسے طاقتیں پیدا کر دے گا جو تم نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو، اور مثالیں ہمارے سامنے بے شمار ہیں، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، تلاش بھی کر سکتے ہیں۔ ذرا سا بھی غور کریں، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ پاک کے یہ جو احکامات ہیں اور اللہ پاک کے جو ہے اللہ پاک کا جو کلام ہے یہ کتنا سچا ہے، برحق ہے۔ اب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے درس کی طرف آتے ہیں۔ وقت چونکہ تھوڑا کم ہے اس لیے مختصراً عرض کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، اور جب 6 سال کی عمر ہوئی تو ایک بار پھر اپنی والدہ محترمہ کے پاس اپنے گھر آنے کا وقت ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ بتا دی تھی کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حضرت جبریل علیہ السلام نے چیرا اور اس کو جو ہے پاک صاف کیا، شیطان کا اس سے حصہ نکالا اور دوبارہ اسے ڈالا۔ تو اس کو ظاہر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو جب پتہ چلا کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے تو وہ تو برداشت نہیں کر سکی، ڈر گئیں، گھبرا گئیں کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو واپس اپنے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں، اور اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ پھر حضرت آمنہ کا دل ہوا کہ میں اپنے مائکے جاؤں مدینہ منورہ میں، اور ساتھ وہاں پر اپنے خاوند عبداللہ کی جو ہے قبر کو بھی دیکھ لوں۔ جب گئیں اور وہاں 1 مہینہ ٹھہری، واپسی میں مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے ابوا نامی مقام پہ ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ام ایمن تھی، جن کا تذکرہ بعد میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ام ایمن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ باندی تھی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی ہیں اور ان کو جو ہے اپنے گھر لے آتی ہیں، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہتے ہیں۔ دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں، اور جو ہے ایک خاص چادر جو خانہ کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے لیے بچھائی جاتی تھی، اس پہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہ ہوتی تھی، ان کے رعب، ان کے مقام کی وجہ سے، کیونکہ وہ قریش کے سردار تھے۔ اور جو واقعہ فیل کا میں نے بتایا تھا،
اس میں جو کامیابی ہوئی تھی وہ بھی عبد المطلب کے طفیل ہوئی تھی، اور سر جو ہے تو وہاں اور کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگ ان کو ہٹاتے تھے تو عبد المطلب ان کو ہٹانے نہ دیتے تھے، بولتے تھے میرے بچے کی بہت اونچی شان ہوگی، اور ان کی کمر مبارک پہ تھپکی دیتے تھے۔ وہ کافی عرصہ کچھ 2 سال سے اوپر 2 سال 10 مہینے بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب کے ہاں رہے، پھر عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا۔ اب چچا ابو طالب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کے بعد سے رہے، اور نبوت ملنے کے بعد بھی جو ہے کافی عرصے تک ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ابو طالب جو ہے مالی طور پہ معاشی طور پہ اتنے توانا نہ تھے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں پر فوقیت دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، یہ سب جو ہے یہ حضور ابو طالب ہی کے بیٹے ہیں۔ تو بکریاں چرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جو ہے بچپن میں کچھ دراہم کے عوض میں جو ہے دنانیر کے عوض میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، اور یہ تو ظاہری اسباب ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اصل تو، اور بکریاں سارے انبیاء نے چرائی ہیں۔ اور یہ کیوں چرائی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ ان میں ایک کچھ صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں جو بکریوں میں رہنے کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ دیکھیں، بکریاں جو ہے نا وہ مانتی نہیں ہیں، وہ شرارت کرتی ہیں، ادھر بھاگتی ہیں ادھر بھاگتی ہیں، تو ان کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر بھی کئی سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان کا لیکن ہم مختصراً بس یہ عرض کر دیتے ہیں کہ یہ بکریاں چرانا آسان نہیں ہوتا، کبھی ادھر بھاگیں گی کدھر بھاگیں گی، کسی کا کیا مزاج ہوگا، کبھی کھائے گی نہیں کھائے گی، بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا جاتا ہے۔ انبیاء نے چونکہ آگے چل کے پوری قوم کو سنبھالنا ہوتا ہے، جو کہ کسی ریوڑ سے کم، بکری کے ریوڑ سے کم نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کوئی سخت ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی جو ہے نا بہادر ہوتا ہے، کوئی بزدل ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے، کوئی بخیل ہوتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے بحیثیت سربراہ کے ہر ایک سربراہ نے ہر ایک کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اور صرف برداشت نہیں کرنا ہوتا، ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، جوڑ کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، انتہائی زیادہ صبر اور ہمت درکار ہوتی ہے۔ یہ پیدا کرنے کے لیے ہی جو ہے انبیاء کرام سے بکریاں چرائی گئی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف صفات جن کی بکریاں حامل ہوتی ہیں، اور بکریوں کے ساتھ رہنے والے لوگ ان کے حامل ہو جاتے ہیں، وہ عاجزی ہے، نرمی ہے طبیعت میں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بکریوں کے ساتھ رہنے کی ایک صفت ہے۔ یہ سمجھ لیں اونٹوں کے ساتھ رہنے میں جو ہے آدمی کے طبیعت جو ہے رغبت اور جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں، گھوڑے کے ساتھ رہنے سے تکبر اور جو ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جو ہے ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، جتنا آدمی بڑا ہوگا اس کے مزاج میں فرق ہوگا، بڑی گاڑی ہوگی بڑا اثر، اور اس کا جو ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہوگا، ساتھ میں گارڈ وارڈ ہوں گے، اس کے مزاج میں تبدیلی آ جائے گی۔ جھوپڑی میں رہنے والے شخص کا الگ مزاج ہوگا، بنگلے میں رہنے والے شخص کا الگ مزاج ہوگا۔ ظاہر ہے یہ طبیعتیں بن جاتی ہیں ماحول کی وجہ سے، اطراف کے حالات کی وجہ سے، تو ان سب طرح کے لوگوں کو لے کر چلنا ہی آسان نہیں ہے۔ بہرحال اس کے لیے تیار کرنا تو نبی کا ہوتا ہے، نبیوں کو، اس لیے یہ جو ہے اس مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ مزید واقعات جو بچپن ہی میں پیش آئے اس کے بعد وہ بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر و سیرت کی 4تھی کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ عنکبوت کا 2 رکوع پڑھیں گے، اور سیرت کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے پہلے کے واقعات اور حلیمہ سعدیہ